کی برکات ہیں، ثمرات ہیں اور اثرات ہوتے ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے قبل بھی، رمضان المبارک کے دوران بھی ایک چھوٹا سا جائزہ ہے، مختصر سا جائزہ ہے، چونکہ ہمارے الحمدللہ آج 16 روزہ ہے، روزہ 16 ہے، 17 تو 16 الحمدللہ ہمارے روزے مکمل ہو چکے ہیں اور آج 17واں روزہ ہے۔ تو ہمیں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا بالکل جائزہ ہے۔ ہم نے یہ حدیث سنی جو صحیح بخاری کی بھی ہے اور دیگر جو کتب ستہ کی کتب ہے، روایات ان میں موجود ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں۔ بالکل مختصر سی بات ہے، جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، اور دوسری روایات میں جنت کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے کھول لیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے اس لیے کھول لیے جاتے ہیں کہ ہم اس میں خوب محنت کریں اور ہمیشہ کی والی زندگی کے لیے مستقل اپنے لیے جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کھلوا لیں، اور وہ محنت کریں کہ ہم مستقل اپنے لیے جہنم کے دروازوں کو اپنے لیے بند کروا لیں۔ لیکن یہ سفر خود ہم سے شروع ہوتا ہے، یہ سفر ہماری طلب سے شروع ہوتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، جب اتنی بڑی نوید ہے اور ہم 16 روزے گزار بھی چکے ہیں، اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی نوید ہے، تو آپ صحیح بتائیے گا جو ہمارے 16 روزے گزر چکے ہیں، تقویٰ لعلکم تتقون ہم نے سن رکھا ہے کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے جو محتاط طرز زندگی انسان کے اندر آتی، سیریس زندگی، جسے حساس زندگی، محتاط زندگی، سنجیدہ زندگی کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔ سنجیدہ، اب انسان مومن سنجیدہ ہو گئے، اس کی آنکھیں اب بھٹکتی نہیں ہیں دائیں بائیں، اور اس کی زبان جھوٹ غیبت کے لیے کھلتی نہیں ہے، بولنے لگتا ہے تو سوچتا ہے۔ اب صحیح بتائیے کہ کیا ایک بھی ہم نے ان سابقہ دنوں میں ایک بھی سنجیدہ دعا، جسے سنجیدہ دعا کہتے ہیں، جس طرح کسی شخص کے پاس پلاٹ نہ ہو، اپنا مکان نہ ہو اور وہ رینٹ پہ رہ رہا ہو، تو پلاٹ کی خریداری کے لیے وہ کس قدر سنجیدہ ہے وہ آپ اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر نہیں، وہ رینٹ پہ ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے گھر کے لیے انتہائی سنجیدہ ہیں۔ بیوی بھی پہلو بدلتی ہے اور خامد بھی اپنی زندگی کے کتنے شبیں ہیں اور کتنے دن ہیں جو کروٹیں لیتے بے قراری کی، صبح اور شامیں گزارتے ہیں۔ صحیح بتائیے کہ کوئی ایک بے قراری پہ مبنی ایک دعا ہو جس میں آپ نے بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑی بے قراری کے ساتھ اور پوری آہو زاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا رکھی ہو کہ اللہ آپ نے جنت کے دروازے تو کھول ہی دیے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، جنت الفردوس کو پوری دل کی گہرائیوں سے مانگا ہو اور پوری سنجیدگی کے ساتھ مانگا ہو۔ گزشتہ 16 دنوں میں یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں، اور اگر نہیں مانگ سکے تو اب بھی ہمارے پاس دن ہے، اس کو سنجیدہ لیا۔ طلب میں جب تک سنجیدگی نہیں ہوتی تو دنیا میں بھی چیز نہیں ملتی ہے۔ جب آپ دنیا کی چیز کو لینے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے، دنیا نہیں ملتی ہے۔ تو وہ جنت سوسائٹی ہے، اور جنت سوسائٹی میں ہم گھر چاہتے ہیں، اس دنیا سے بڑا گھر چاہتے ہیں۔ دوسری بات، اور بات ختم ہے، کہ کیا جہنم کے لیے جس سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس سے بچنے کے لیے، اس سے نجات کے لیے جس سنجیدہ دعا کی گریہ وزاری آہوزاری کے ساتھ، بے قراری، بے کلی، بے چینی کے ساتھ جس طرح کی درد مندانہ دعا اللہ کے حضور رکھنے کی ضرورت تھی، کیا ان سابقہ 16 دنوں میں کوئی میں نے سنجیدہ آنکھوں سے اشک جاری ہوں اور اللہ سے مانگا ہو کہ یا اللہ مجھے جہنم سے نجات نصیب فرما دے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، پکڑو اور اس کو جکڑو، 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اسے جکڑ دو اور پھر اس کو جہنم میں پھینکو۔ میں نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جب جہنم ہی ہے تو پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں باندھنے کا مقصد کیا؟ 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں باندھنے کا مقصد کیا؟ جب سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک پورا وجود آگ ہی آگ میں ہے، ظاہر میں بھی آگ اور اندر بھی آگ، تو پھر باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کے ایک سائیڈ پہ آگ لگتی ہے تو وہ سائیکولوجیکلی
اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، ذہنی طور پہ مطمئن کرنے کے لیے وہ اپنا پہلو بدلتا ہے. ایک سائڈ پہ آگ لگے تو وہ یوں پہلو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہے کہ وہاں یہ پہلو بدل کے اپنے ذہن و دل کو بھی مطمئن نہ کر سکے. بڑے خوفناک حالات ہیں. یہ تبھی چاہتیں پیدا ہوں گی، جنت کی طلب تبھی پیدا ہوگی، اور جہنم سے نجات کی سنجیدہ دعائیں تبھی پیدا ہوں گی جب ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہوگا. رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے. ہماری دست بستہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، خود بھی قرآن کریم کے ساتھ جڑیں. آپ جڑیں گے تو نسلیں قرآن کریم کے ساتھ جڑیں گے. اگر آپ اپنی ایک اللہ والے بڑی خوبصورت دعا کرتے تھے، آپ بھی کرتے رہیے، میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میری پشت تو آگدہ بالڑ نہ پیدا کری، میری پشت تو آگدہ بالڑ نہ پیدا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پشتوں، آپ کی نسل اور آپ کے ورثاء میں کوئی شخص جہنم کا ایندھن نہ بنے، تو پھر ضروری ہے کہ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے. اور پھر قرآن کریم کس لیے ہے؟ ھدی للمتقین. یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کو پڑھیں گے. ایک آیت میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہے، گھر میں ہی صحیح کم از کم ایک آیت کی ضرور کوشش کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی صرف 10 منٹ کی انشاءاللہ ہوگی، مختصر سی.